پروفیسر اقبال کے نام سے 1905 میں اور مخزن نے ایک کلام شائع کیا. وہ میں مخزن کی تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کلام اقبال نے کاٹ دیا اور اقبال کی وصال کے بعد وہ باقیات اقبال کے نام سے شائع ہوا. وہ کتاب موجود ہے اور کوئی صاحب ذوق حضرات وہ کتاب لے کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کلام جو ہے اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ وہاں سے اقبال کی فارسی شاعری کا آغاز ہوا. اس سے پہلے وہ اردو میں لکھتے. تو مولانا سے گزارش ہے، میں کلام کھولتا ہوں اپنے واٹس ایپ پہ، تو مولانا سے گزارش ہے کہ وہ فارسی پڑھتے جائیں. تو جو میری ٹوٹی پھوٹی فارسی کی سمجھ ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتا تھا. مخزن جو تھا اردو کا رسالہ تھا، تو اس میں جب یہ کلام شائع ہوا تو ساتھ یہ نوٹ لکھا ہوا تھا کہ ذیل کی نظم درج کر کے آج ہم ان احباب کے تقاضوں سے سبکدوش ہوتے ہیں جو پروفیسر اقبال صاحب کے فارسی کلام کے لیے اکثر دفعہ اشتیاق ظاہر کیا کرتے ہیں. یہ نظم با اعتبار عقیدت شیخ صاحب صبح کے وقت پڑھا کرتے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کریں، اس وقت ابھی وہ صرف شیخ صاحب تھے. اور دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ یہ صرف کلام انہوں نے کہہ کے رکھ نہیں دیا تھا. اس کلام کو وہ صبح جو ان کے وظائف پڑھتے ہوں گے صبح کی نماز کے بعد، تو اس میں وہ باقاعدگی سے اس کو رہنا پڑا. یہ اس کا عنوان ہے سپاس جناب امیر سیدنا امام علی بن ابی طالب. یہ اس نظم کا عنوان. اے محو ثنائے تو زباں ہا، آپ وہ ہیں جن کی ثنا میں زبانیں مصروف ہے. اے یوسف کاروان جاں ہا، آپ جانوں کا، ہماری جانوں کا جو قافلہ ہے اس کے یوسف ہیں اور اس کے سالار. پھر سے فارسی شعر پڑھ دیں. اے محو ثنائے تو زباں ہا، زبان ہا. اے یوسف کاروان جاں ہا، ہاں جی آگے چلیں. اے باب مدینہ محبت، اے مدینہ محبت کے دروازے، اے نوح سفینہ محبت، اے محبت کے سفینے یعنی کہ جہاز. پھر سے اے فارسی پڑھ. نوح سفینہ محبت، اے سفینے محبت کے نوح. اللہ اللہ. اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح. جی پہلے مصرع ایک مصرع ایک جی جی. ہاں جی ایک پہلا مصرع پڑھ. اے ماہی نقش باطل من، میرا جو نقش باطل تھا اس کو آپ مٹانے والے. اگلا مصرع. اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، اور میرے دل کا جو خیبر تھا اس کو آپ نے فتح کیا. آگے ایک مصرع سے. اے سر خط و خط وجوب و امکان، یہ واجب کہتے ہیں اللہ کی ذات، وہ واجب ہے. اور باقی ساری جو تخلیق ہے اس کو کہتے ہیں ممکن یا امکان. ٹھیک ہے، ایک واجب ہے، باقی جو ہے اس کو ممکن کہتے ہیں. اور اس کی لمبی بحث ہے واجب ممکن. یہ تصوف کی دو ٹرمینالوجی ہے. اور یعنی کہ ہم ممکن ہے وہ واجب ہے. تو سر خط وجوب و امکان مطلب ہے کہ ممکن، واجب اور ممکن کے درمیان جو لائن ہے وہ آپ ہے. پھر سے پڑھیں مصرع.
اے سر خط وجوب و امکان، آگے تفسیر تو سورہ ہائے قرآن، قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ آپ کی ذات کی تفسیر ہے. آگے چل اے مذہب عشق را نماز، یعنی کہ آپ مذہب عشق کی نماز ہیں. اے سینہ تو امین راز، آپ کا سینہ رازوں کا امین ہے. اے سر نبوت محمد، آپ نبوت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہیں. اے وصف تو مدحت محمد، آپ کی تعریف جو ہے اصل میں محمد کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم. گردوں کے برفعت استاد است، آسمان جو ہے جو اپنے شانوں کو شوکت کے ساتھ استادہ ہے، کھڑا ہوا ہے. جی از بام بلند تو فتاد است، آپ کے بلند بام سے، بلند چھت کے مقابلے میں گرا ہوا ہے. ہائے پھر سے پڑھیں فارسی. گردوں کے برفعت استاد است، جی از بام بلند تو فتاد است، آپ کے بلند بام کے سامنے گرا ہوا ہے. جی آگے ہر ذرہ درگہت چوں منصور، آپ کی درگاہ کا ہر ذرہ منصور کی طرح. ہر ذرہ درگہت چوں منصور، در جوش ترانہ انت طور، وہ انت طور کہ میں طور ہوں کا ترانہ گا رہا ہے. آپ کی درگاہ کا ہر ذرہ جو ہے وہ طور ہے. بے تو نتواں باور رسیدن، آپ کے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بے او نتواں بتو رسیدن، اور اس کے بغیر کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا. پھر سے پڑھیں خاص. بے تو نتواں باو رسیدن، بے او نتواں بتو رسیدن، واہ آگے چل. فردوس زیتو چمن در آغوش، جنت جو ہے وہ آپ کا گلستان کا ایک گوشہ ہے. آگے از شان تو حیرت آئی نہ پوش، آئینہ جو ہے وہ خود حیران ہے، لیکن حیرت جو ہے وہ آپ کے آئینے کی وجہ سے میوے حیرت. حیرت خود حیران ہے آپ کے آئینے کو دیکھ. آگے چل. جانم بغلامی تو خوشتر، میری جان آپ کی غلامی میں خوش ہے. سر برزدہ ہم ز جیب قمبر، قمبر مولا علی کے غلام کا نام ہے. تو جس طرح اس نے آپ کے عشق میں گریبان چاک کیا ہوا ہے، میں بھی اس کا ہم گریبان ہوں. میں نے بھی آپ کی محبت گریبان چاک کی. جی آگے سے. ہوشیارم و مست بادہ تو، میں ہوشیار ہوں لیکن آپ کے محبت کی شراب میں مست ہوں. ہوشیار بھی ہوں اور آپ کی محبت کی شراب میں مست بھی ہوں. جی از ہوش شدم مگر بہوشم، میں اپنے ہوش سے گزر گیا ہوں لیکن پھر بھی اتنا ہوش میں رہتا ہوں. گوئی کے نسیری نسیری خاموش، گوئی کے نسیری خاموش. اگر تم کہو کہ نسیری ہو گیا تو میں چپ رہوں گا. میں بے ہوش ہو گیا ہوں لیکن میں نسیری اسے کہتے ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں. اگر تم کہو نسیری ہو گیا تو میں چپ رہوں گا. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو میری فتویٰ لگ جائے گا، اور اگر نہ کہہ دوں تب بھی غلط ہے. تو میں نہ ہاں کہتا ہوں نہ کہتا ہوں، میں چپ رہتا ہوں. اتنا ہوش ہے مجھے. از ہوش شدم مگر بہوشم، گوئی کے نسیری خاموش ہوں. اگر کہہ دو نہ نسیری ہے تو میں چپ، نہ بھی نہیں کرتا، نہ ہاں کرتا ہوں نہ کرتا.